بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے پروگرام ویکینڈ افیئر ود عمران ذاکر میں اپنے تمام ناظرین کو میرا سلام. آج کا پروگرام بھی ہمارا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس وقت ہماری زندگیوں میں کیا رول پلے کر رہا ہے اور آنے والے وقتوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کیا رول ہوگا, اور ہم اس وقت بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کس طرح سے مستفید ہو سکتے ہیں, کس طرح سے ہمارے اسکولز میں ایجوکیشن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا رول ہے, وہ آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے. اس کے علاوہ آن لائن ایجوکیشن اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کیا آپس میں لائی جان ہے, کیا لنک ہے, آن لائن ایجوکیشن کی پاکستان میں کیا صورتحال ہے, اور ہم سب سے اہم بات الیکشنز کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پاکستان کے الیکشنز میں کیا رول ہوگا. اور آپ لوگ سب جانتے ہوں گے کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے والے ہیں پاکستان میں. دعا کریں کہ ساتھ خیر خیریت سے ہو جائیں. اور یہ الیکشنز جو ہیں آپ لوگوں نے خود بہتر آبزرو کیا ہوگا کہ وہ گہما گہمی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے جو اس سے پہلے الیکشنز میں تھی. لیکن خیر بہرحال الیکشن ہونے چاہیے. IMF کی بھی ریکوائرمنٹ ہے, انٹرنیشنل ورلڈ کی بھی ریکوائرمنٹ ہے, اور ہمیں ہماری جو گلوبل پاورز ہے وہ بھی پاکستان کو ڈیموکریٹک پاور جو ہیں پاکستان کو پولیٹیکل اسٹیبل اسٹیٹ دیکھنا چاہتی ہیں. تو اب میں اپنے گیسٹ کا تعارف کرا دیتا ہوں جو ہمارے گیسٹ آج ہمارے اس پروگرام میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے پہلے گیسٹ ہیں ایگزٹ بیس کے CEO ہیں نبیل صاحب. تو وہ ان کا بڑا وسیع تجربہ ہے روبوٹکس کے اوپر, اور وہ ریسرچر بھی ہیں, جرمنی میں ریسرچ کر چکے ہیں, NED کے وہ گریجویٹ ہیں ماشاءاللہ سے, اور ان کا جو اسپیشل فوکس ہے وہ اسکولز ایجوکیشن کے اوپر ہے. اس کے علاوہ وہ بزنس کے بارے میں بتائیں گے کہ بزنس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپنا کیا رول پلے کر رہا ہے. اور ہمارے دوسرے گیسٹ جو ہیں ان کا نام ہے سید امجد حسین صاحب, لنڈن کالج آف آن لائن ایجوکیشن کے سربراہ ہیں جناب. اور وہ بتائیں گے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا رول پلے کر سکتی ہے آنے والے وقتوں میں, اور آن لائن ایجوکیشن جو ہے وہ کس طرح سے بہتر ہے ہماری فارمل ایجوکیشن کے کمپیریزن میں. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میں نہایت ملتمس ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ ٹائم نکال کے ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. تو سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا نبیل صاحب, آپ الیکشنز کا دور ہے, تو آپ بتائیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ الیکشنز میں یا شفاف الیکشن کروانے کے عمل میں کیا اپنا رول پلے کر سکتا ہے؟ صحیح ہے. الیکشن کے اندر تو اوبیسلی AI پوری دنیا میں ہر فیلڈ میں بہت اس کی افیکٹو اپلیکیشنز ہیں. خاص طور پہ ChatGPT کے آنے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا ڈفرینٹ طریقے سے کام کر رہی ہے. اچھا, شفاف الیکشن میں تو AI اگر ہمارے لوگ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اتنا جو مسئلہ مسائل ہو رہے ہیں یہ ہوتے ہی نہیں. مطلب آپ کو یو ڈونٹ نیڈ کہ ایک بندہ ہو RO جو بیٹھا ہوا اور وہ ووٹ کاؤنٹ کر رہا ہو. یہ ساری کی ساری چیزیں آٹومیٹ ہو سکتی ہیں اور آٹومیٹکلی AI کے تھرو ہی رزلٹ جنریٹ ہو سکتے ہیں. لیکن وہ کیوں نہیں ہوتا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. لیکن انٹرسٹنگلی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں AI کو خاص طور پہ الیکشن کے دنوں میں بڑا افیکٹولی یوز کر رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیز. صحیح. جیسے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو جو سمبلز دیے گئے ہیں تو AI کے تھرو لوگوں نے اتنے زبردست قسم کے امیجز بنائے ہوئے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بیگن کسی نے بنایا ہے, کسی نے کچھ اور بنایا ہے. وہ چیز بغیر AI کے کرنا بہت مشکل کام ہوتا تھا. مطلب فار ایگزامپل اگر کوئی بھی کریٹو ہے, یعنی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے AI پہ بھرپور فوکس کیا اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے. بالکل. اگر آپ PTI کو دیکھیں اسپیسیفکلی تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ الیکشن کے ان کے سمبل ڈفرینٹ ہے, تو آپ جائیں ان کے فیس بک پہ عمران خان کی, وہاں پہ آپ سے بتائیں کہ یہ میرا نمبر ہے نمبر, وہ آپ کو سمبل دے دے گا. اس سے پہلے یہ چیز پاسبل نہیں ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے بہت ساری ویب سائٹس ہیں. ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے جس پہ آپ جائیں PTI الیکشن کینڈیڈیٹ کے نام سے, وہاں پہ آپ جا کے صرف نمبر دیں یا علاقے کا نام دیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کون کھڑا ہوا ہے کون سمبل ہے. تو AI کی بہت واسٹ اپلیکیشن ہے اور الیکشن میں بہت زیادہ لوگ یوز کر رہے ہیں. دوسری پارٹیز کو بھی یوز کرنا چاہیے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ نہیں یوز. یہی خان صاحب کی جماعت AI کا استعمال مینلی اگر آپ دیکھیں نا, کیونکہ دوسری جماعتوں میں تو مجھے نہ آپ ان کی الیکشن کمپین میں جو امیجز ہیں ویڈیوز ہیں نہ وہ AI جنریٹڈ نظر آ رہی ہیں, نہ ہی آپ دوسری چیزوں میں دیکھ رہے ہیں. تو یہ چیز نا میرے خیال سے ساری پولیٹیکل جماعتوں کو سمجھنا چاہیے کہ ٹیکنالوجی اب آ گئی ہے. تو آپ اگر کوئی بھی مطلب آپ پولیٹیکل جماعت ہے, آپ کا کوئی بزنس ہے, تو اگر آپ AI کو یوز نہیں کر رہے تو جو دوسرا بندہ یوز کر رہا ہے وہ آپ سے آگے نکل جائے گا. اچھا. اور ڈیفینیٹلی ایسا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پالیٹکس میں جن لوگوں نے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کیا تو آج وہ ان کی کیمپین پوری دنیا میں چل رہی ہے. پوری دنیا میں ان کے لیے ہم نے دیکھا مظاہرے بھی ہوئے, توڑ پھوڑ بھی ہوئی, اور پاکستان کا نام بھی خراب ہوا. بالکل ایسے ہی. جب پاکستانی اگر باہر کے ملکوں میں جا کے نقص امن اس طرح کی چیزیں اگر ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی پاکستان کا پاکستانی قوم کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. اور اس کا ایک حال ہی میں اگر آپ دیکھیں UK گورنمنٹ نے کیا کیا, UK گورنمنٹ نے
پاکستانیوں کے لیے کچھ شرائط جو تھی نا, جو تھوڑی سی انہوں نے سخت کر دی ہے پاکستانی کی شرائط, یہی تمام چیزوں کے بعد کہ کبھی وہ نواز شریف کو مار رہے ہیں, تو کبھی خان صاحب کے لیے کیمپین چلا رہے ہیں, توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. تو باہر کے ممالک جو ہیں وہ بڑے پرامن ہوتے ہیں, خاص طور ترقی یافتہ ممالک, اور وہ اس کو برداشت نہیں کرتے. خیر بہرحال, تو اور اس کے علاوہ بتائیے کہ آپ کا کیا آبزرویشن رہی ہے سیاسی جماعتوں کے حوالے سے؟ دیکھیں اے آئی کی یوز میں میری آبزرویشن تو یہ ہے کہ یہ جو جتنا بھی الیکشن کا پروسیس ہے نا, وہ سارا آٹومیٹ ہو جانا چاہیے. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ ایک بندہ نکل کے گھر سے جا رہا ہے, فار ایگزامپل آپ بہت ساری اس طرح کی ایپس یوز کرتے ہیں جو گھر سے بیٹھے بیٹھے بایو میٹرک ہو جاتا ہے اس کا, ٹھیک ہے, مطلب فار ایگزامپل سدا پے ہے, اس طرح کی چیزیں, تو پوری آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے, نادرا سے انٹیگریٹڈ ہے یہ ساری چیزیں. تو اتنا ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ایک سمپل سی ایپ بنائیں گورنمنٹ آف پاکستان, جس کے اندر ہر ووٹر گھر سے بیٹھ کے بایو میٹرک کے تھرو اپنا ووٹ ڈال دے. مطلب آپ اتنی جو پیسے خرچ کرتے ہیں نا, تو اگر آپ اے آئی کو اور آٹومیشن کو یوٹیلائز کر لیں افیکٹولی, تو اگر فار ایگزامپل ابھی 100 روپے لگ رہے ہیں الیکشن کے پورے پروسیس میں, تو وہ شاید ریڈیوس ہو کے 10 روپے ہو جائیں. بڑا کاسٹ افیکٹو بھی ہے, کاسٹ افیکٹو ہے. اور یہ جو خدشات ہے نا کہ یار اس پولنگ اسٹیشن پہ یہ لڑائی ہو جائے گی, اس پولنگ اسٹیشن پہ یہ لڑائی ہو جائے گی, تو اب ٹیکنالوجی کے دور میں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ صرف بایو میٹرک کر دیں چیزوں کو, لوگ گھر سے بیٹھ کے دے دیں گے. نہ یہ مسئلہ ہے کہ کس پولیٹیکل جماعت نے کس سے لڑائی کی یا کیا دھاندلی ہوئی, ساری چیزیں شفاف طریقے سے ہو جائیں گی. اچھا جی, تو بہت اچھی آپ نے باتیں بتائیں. اور پاکستان میں اور خاص طور سے جو ہے, اور اے آئی سیاست میں اور کیا تبدیلی لے کر آ سکتی ہے؟ دیکھیں اے آئی کی جو ایک سب سے اچھی چیز ہے نا, اے آئی کو خاص طور پہ چیٹ جی پی ٹی جو لوگ یوز کر رہے ہیں, یہ ایک ایڈوائزر کے طور پہ کام کرتا ہے. آپ اس کو اے آئی کو نا تھوڑا سا اس طرح سے سمجھیں کہ فار ایگزامپل امجد صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا ایک ایکسپیرینس ہے اپنی زندگی کا, ٹھیک ہے, ان کے پاس کوئی جاتا ہے نا مشورہ کرنے, تو یہ بیس آن جو چیز انہوں نے سیکھی ہے پوری زندگی میں, تو ہمارے نیورونس ہوتے ہیں, وہ نیورونس وہ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں, یاد کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ اس کے بیسس پہ بتاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے. 3 ٹریلین سے بھی زائد نیورونس بالکل ایسا ہی ہے ہوتے ہیں. اب اے آئی نے کیا کیا, اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ ہم اپنے برین کا کوئی 30% بالکل یوز کرتا ہے, کوئی 40% یوز کر رہا ہوتا ہے, لیکن جو 45 یا اس سے ابو یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنے نیورونز برین کے, تو وہ ایکسٹرا جینیس اور جینیس لوگ تصور کیے جاتے ہیں, بلکہ ہوتے ہیں. آپ یہ سوچئے اگر ہم اس سے زیادہ ایکسیڈ کر جائیں اور اپنے برین کو ہم میکسیمم یوٹیلائز کر لیں, اگر 60 اور 70 اور 80 پہ چلے جائیں, تو پھر تو ہم پتہ نہیں کیا کچھ چیزیں جو ہیں وہ جان سکتے ہیں. تو اس پہ ایک باقاعدہ ریسرچ بھی ہوئی تھی کہ کون سے ایسے شعبوں کے لوگ ہیں کہ جن کے برینز کے نیورونز جو ہیں وہ زیادہ یوٹیلائز ہوتے ہیں. تو پتہ چلا کہ 2 شعبے اس میں آئے تھے. ایک وہ بچے جو کہ قرآن پاک حفظ کرتے ہیں, حافظ قرآن بنتے ہیں, اور دوسرے ڈاکٹرز. کیونکہ دیکھیں آپ کی باڈی میں ایک پرنسپل یہ ہے کہ جتنا آپ چیز کو اپنی باڈی کی جس چیز کو جتنا زیادہ یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں گے, وہ اتنی زیادہ جو ہے پھر بڑھتی ہے, یوزیج میں آتی ہے. تو خیر بہرحال یہ اوپر والے کی قدرت ہے, اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کی خدائی کو. تو آپ بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ واقعی میں نیورونز جو ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ بھی ایک طرح سے, اور انسان ہی اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بھی تو کنٹرول کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس میں کتنے % جو ہے ہیومن انٹرفیرنس ہوتی ہے ان آرٹیفیشل؟ دیکھیں جس طرح سے میں آپ کو سمجھا رہا تھا, ظاہر سی بات ہے انٹرفیرنس تو 100% ہوتی ہے کیونکہ بناتے ہی ہم ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بننے کے بعد انٹرفیرنس ختم ہو جاتی ہے, بنانے سے پہلے یہ بالکل جس طرح سے میں بتا رہا تھا کہ ان کا اپنا ایکسپیرینس ہے. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے یا چیٹ جی پی ٹی نے کیا کیا کہ ان جیسے جتنے بھی لوگ ہیں نا جنہوں نے انٹرنیٹ پہ اپنا ڈیٹا دیا ہے پچھلے 20 سالوں میں 30 سالوں میں, ان سب کو کمبائن کر کے ایک سمجھ لیں کہ ایک چیز دے دی ہے جس سے آپ ہر سوال پوچھ سکتے ہیں, ہر چیز کا سولوشن آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کو سوال اچھا کرنا آتا ہے. جیسے امجد صاحب ہے نا, اگر مجھے سوال اچھا کرنا آتا ہے تو میں امجد صاحب سے وہ سوال پوچھوں گا, اس کے حساب سے یہ جواب اچھا دے دیں گے. اسی طرح سے اس ٹائم پہ چیٹ جی پی ٹی یا بارڈ کو یوز کر کے اگر آپ کو سوال آتا ہے تو مطلب اے آئی اتنی زیادہ پاورفل ہو گئی ہے کہ اس ٹائم پہ آپ یہاں بیٹھ کے نا 2 سے 3 دن میکسیمم بتا رہا ہوں میں آپ کو, پاکستان کی پوری پالیسیز بنا سکتے ہیں.
اچھا جو کہ اس سے پہلے پاسبل ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو اتنی پاورفل ہے اے آئی, اور پولیٹیکل جماعتیں اس کو یوٹیلائز کر سکتی ہیں, خاص طور پہ کہ یار پاکستان میں اگر اگلے 25 سال کی پلاننگ کرنی ہے تو کس طرح سے کریں. کیونکہ پہلے تو یہ مسئلہ ہوتا تھا نا کہ یار اگر مجھے پلاننگ کرنی ہے تو ہر پرٹیکولر انڈسٹری کا ایک ایکسپرٹ ہونا چاہیے. چیٹ جی پی ٹی نے وہ ایکسپرٹ آپ کو دے دیا. اب آپ کا کیا کام ہے کہ آپ نے اچھے لوگ بٹھانے کہ وہ اس کو یوٹیلائز کریں, اور یوٹیلائز کرنے کے بعد یہی تو اپنا سب سے بڑا ایکسپیرینس مسئلہ ہے کہ اچھے لوگ بٹھانے ہیں. آپ کم اچھے کہاں لوگ سے لے کر آئے ہیں مجھے بتائیں. آپ دیکھیں پہلے تو ہمیشہ سلیکشن ہوتی ہے ہر شعبے میں سر, وہ پھر ایک لمبی کام رو رہی ہوتی ہے سر, وہ ایک لمبی اسٹوری ہے. لیکن یہ کہ پہلے فار ایگزامپل 100 بندے چاہیے تھے ایک کام کو کرنے کے لیے, تو اب 10 بندے چاہیے, اور اچھے لوگ مل جائیں گے اگر ہمارے جو ڈیسیجن میکرز ہیں نا ان کی نیت اچھی ہو, انہیں پاکستان گرو کرنا ہو. کیونکہ بہت سارے پاکستانی ایسے ہیں جنہوں نے اے آئی کے اندر ورلڈ وائڈ بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں, اینڈ دے وانٹ ٹو سرو پاکستان. لیکن بات یہ آج کہ ہمارے تیسرے گیسٹ بھی جو ہیں بابا جاوید صاحب, وہ آسٹریلیا میں سرو کر رہے تھے, اور وہ نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے وہ سی او ہیں, اور ان کو خاص طور سے جو ہے حکومت پاکستان نے ریکویسٹ کر کے آسٹریلیا سے بلایا کہ آپ آئیں اور اس ملک میں سرو کریں اور پالیسیز پر آئیں. تو وہ بھی ہمیں انشاءاللہ کچھ دیر میں بھی جوائن کریں گے. تو کچھ اور ایسے نام بتائیے جو واقعی میں انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں پاکستانیوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں. کچھ پاکستانی میں ایک کینیڈا میں ہوتے ہیں ڈاکٹر سید احمد آئی گیس نام ہے, اگر شاید میں نام مسٹیک کر رہا ہوں لیکن اسی طرح کا نام ہے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ایک نیورون ٹائپ کی چپ بنائی ہے. ٹھیک ہے, وہ اے آئی چپ ہے, آپ کے مائنڈ میں لگ جاتی ہے, اور اس اے آئی چپ کے تھرو آپ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں جو نارملی آپ نہیں کر پا رہے ہوتے. اسی طرح سے بہت سارے پاکستانی ایسے ہیں جو پوری دنیا میں روبوٹکس کے اوپر بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب میرا ایک دوست ہے, وہ دبئی میں ایک یونیورسٹی ہے, مزدر یا مدراس, بہت بڑی یونیورسٹی ہے دبئی میں, بہت زیادہ انہوں نے, تو وہ لوگ اس ٹائم کے اوپر جو اسٹینفورڈ اور ہارورڈ جیسی یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ کولیبریشن کے اندر اے آئی کے اوپر بہت سارے اور روبوٹکس کے اوپر بہت بڑے بڑے پروجیکٹس کر رہے ہیں, جو کہ آنے والے وقتوں میں دنیا کو ڈفرینٹ طریقے سے سوچنے پہ مجبور کر سکتی ہے. تو پاکستانی تو پوری, کیونکہ عوام ہماری ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ہے پاپولیشن میں ہم, تو اس میں سے 100-200 اچھے بندے نکلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن ان کو اگر یہ نظر آئے کہ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ڈیسیجن میکرز, وہ واقعی میں جو ہے وہ پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں, اور واقعی میں ان کا صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو لوٹنا ہے, تو وہ آ کے سرو کریں گے. اچھا, ڈیفینیٹلی بالکل ایسے. اور بہت سارے لوگ تو ابھی آپ ہی دیکھیں کہ اس وقت پاکستان سے برین ڈرین ہو رہا ہے. اور میرے پاس کچھ 2 ہفتے پہلے ایک پریس ریلیز آئی تھی, اس میں یہ تھا کہ تقریباً 10 لاکھ کے قریب ہماری تعلیم یافتہ جو یوتھ ہے نا وہ باہر چلی گئی ہے. اور میں تو حیران ہوتا ہوں دیکھ کے, پاسپورٹ آفس پہ دیکھ کے ایکسٹرا آرڈینری مجھے رش مل رہا ہے, فیڈیکس کے آفیسز جو ہیں وہاں پر مجھے ایکسٹرا آرڈینری رش نظر آ رہا ہے. تو دیکھ کے تو دکھ ہوتا ہے کہ جناب کس تیزی سے جو ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے, اور حکومت کو اس پر کوئی نہ کوئی پالیسی بنانی چاہیے کہ آپ اس ہماری جینیس یوتھ کو ریٹین کریں پاکستان میں, ورنہ آنے والے وقتوں میں ہم کو نہ اچھا ڈاکٹر ملے گا, نہ اچھا انجینئر ملے گا, نہ اچھا ہمیں ریسرچر ملے گا, اور یہ سب لوگ باہر جا کے اپنی خدمات انجام دیں گے. لیکن حکومت پاکستان خوش ہے, کیونکہ حکومت پاکستان کے بھی کچھ سربراہان ہیں, ہمارے کچھ لیڈران سے میں نے بات پوچھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, یہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, بلکہ یہ ریمیٹنسز ہمارے پاس آئیں گے. کیونکہ یہ ریمیٹنس ان کے پاس آئیں گے تو وہ اپنی حکومت چلائیں گے, پارلیمنٹ میں شاہی اخراجات ہوں گے, لیکن قوم کو کا نقصان ہوگا کہ قوم کو اچھے جینیس مائنڈز نہیں ملیں گے آنے والے دنوں میں. تو خیر بہرحال یہ ہمارے ملک کا المیہ بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے بہتری کرے, اور اس ملک کے اندر ایسے حالات ہو جائیں کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ ادھر پاکستان میں ریٹین کرے. تو اب میں بریک کی طرف جاتا ہوں, اور بریک کے بعد پھر ہم سید امجد حسین صاحب سے بات کریں گے کہ آن لائن ایجوکیشن اور اے آئی کا آپس میں کیا انٹر لنک ہے, آن لائن ایجوکیشن کیا رول پلے کر رہی ہے اس وقت پاکستان کے اندر. تو کچھ دیر کی اجازت دیجیے گا مجھے. تو بہرحال امجد حسین صاحب آپ بتائیں کہ آن لائن ایجوکیشن کیا رول پلے کر رہی ہے, آن لائن ایجوکیشن کیسے بہتر ہے, اے آئی کا کیا رول ہو سکتا ہے آن لائن ایجوکیشن کے اندر, پاکستان میں اس وقت آن لائن ایجوکیشن کی صورتحال کیا ہے, تھوڑا سا بتائیں ذرا, تھوڑا سا اپنا بریفلی بیک گراؤنڈ بھی بتا دے گا کہ ماشاءاللہ آپ آئی ٹی کے انڈسٹری کے پائنیئرز میں سے ہیں. ہاں بیسیکلی بہت شکریہ ہمارے عمران بھائی, آپ نے ہمیں یاد کیا, اور ہمارے ساتھی ہمارے اس پر بڑی اچھی ڈسکشن رہی.
अच्छा, बेसिकली मेरा नाम सैयद अमजद हुसैन है और मैं तकरीबन 1980 समझ लें कि 284 से ही मैं इस एजुकेशन में हूँ और काफ़ी अर्से से पढ़ा भी रहा हूँ। और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल कॉलेजेस के साथ मेरी एफिलिएशन रही है। जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ तो हम एसोसिएशन का। सही सही सही। दोबारा तो ये सिलसिला मेरा रहा है। बेसिकली एजुकेशन के बारे में मैं मास्टर्स हूँ अप्लाइड मैथमेटिक्स। अच्छा जी बाबर साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका जना हमें हमारे प्रोग्राम को टाइम देने का। अच्छा, आज का जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एजुकेशन में क्या रोल प्ले कर सकता है, और अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इलेक्शंस के लिए भी इस्तेमाल करते तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी क्या करामात दिखाता, क्या फ़वाइद उसके कौम को और इस मुल्क को हो सकते थे। तो खैर बहरहाल बाबर साहब, आप ये बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर है या नहीं है, किस तरह से उस पर क्या काम हो रहा है, आप लोगों ने इस सिलसिले में क्या काम किया है कि हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो पढ़ाई जाए, निसाब में शामिल की जाए। जी बाबर साहब। जी, थैंक यू इमरान साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच कि आप इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज के इट्स द नीड ऑफ द टाइम सर, नीड ऑफ द आवर सर। एग्जैक्टली। और ये ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर का एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मतलब कम बात हुई है पास्ट में, अब तो हो रही है, लेकिन प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने बड़े जरूरी हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि हम नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और गवर्नमेंट पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कैसे इनिशिएटिव ले रहे हैं टू होन अपॉन दिस टेक्नोलॉजी। ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है मेरा वो ऑलरेडी ये है कि मैं सीईओ हूँ नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का, और मेरा एरिया ऑफ पीएचडी जो है वो साइबर सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, और उसमें एआई की यूटिलिटी भी इंक्लूड हुई उसमें मेरी नेचर ऑफ स्कोप। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि बेसिकली एआई इसके स्पेसिफिक एरियाज जिसमें मशीन लर्निंग, एनएलपी और मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाता, लेकिन ये बताता हूँ कि उनकी जो यूटिलिटी इन द गवर्नमेंट सेक्टर and especially for the citizen benefit, citizen services, government efficiency improvement बहुत जरूरी है। And one of the area that we must talk about is the utility of AI in education. Okay. अच्छा, basically ऐसा नहीं है कि आपके स्टूडेंट्स को AI आती नहीं है जो कंप्यूटर साइंस या आईटी के ग्रेजुएट हैं। This is not what I'm talking about. What I'm talking about कि क्योंकि AI is changing the planet, so AI education needs to be inculcated in all the programs, not first of all not only technology, बल्कि आपके जो फॉर एग्जांपल मेडिसिन डॉक्टर्स हैं जो एमबीबीएस पढ़ रहे हैं लाइफ सेविंग सिचुएशन में, दे मस्ट आल्सो बी अवेयर ऑफ कि एआई से लाइफ सेविंग कैसे हो सकती है। मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ जिसको हमने कहा। इसी तरह से जो आपके टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एजुकेशन है उसके अंदर एआई को सिर्फ एक कोर्स पढ़ा देना, अब वो दौर गुजर गया, वो काफी नहीं। तो उसको हमें इंटेंसिव प्रोग्राम जिसमें डेवलप वर्ल्ड के अंदर एआई के अंदर बैचलर्स, मास्टर्स और इवन पीएचडी भी ऑफर होती है। अच्छा, जो इंटेंसिव प्रोग्राम्स के लिए हम टुगेदर काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के इदारों के, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी करिकुलम से जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे हम एचईसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे बच्चों को रियलाइजेशन दिलवाने के लिए एआई को उनके करिकुलम में स्कूल में ऐड करवाने के लिए हमने बातचीत शुरू कर दी। लेकिन अभी हम एआई करिकुलम इंटेंसिव प्रोग्राम्स इन एचईसी की बात कर। अच्छा, सेकंड ये है कि मैं आपको एक एग्जांपल ये देता हूँ कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, जिसमें मैं आने से पहले भी ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा था गवर्नमेंट में, तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं दे कैन डायग्नोज, क्योंकि जब फॉर एग्जाम्पल एक हार्ट अटैक की सिचुएशन, तो आपके पास सेकेंड्स होते हैं सर टू डिसाइड क्या प्रॉब्लम है और क्या मेडिसिन दें, क्या करना है। तो अगर हम वो टाइम ईसीजी, एको और उन चीजों में स्पेंड करते थे जो कि एसेंशियली रिक्वायर्ड है, तो काफी टाइम लग जाता है। तो टू हेल्प द मेडिकल प्रैक्टिशनर, एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स और यूटिलिटीज उनके डिस्पोजेबल अब वेस्टर्न वर्ल्ड में अवेलेबल है, जिसमें प्रोबेबिलिटी ये पता लग जाता है कि स्पेसिफिक आर्टरी, स्पेसिफिक उसके अंदर प्रॉब्लम है, और इट रियली एड्स इन डायग्नोजिंग इट फास्ट। तो ये तभी होगा जब एजुकेशन में एआई को इंक्लूड किया है। इसलिए हम उसको एआई फोकस एजुकेशन प्रोग्राम्स के ऊपर नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड वर्किंग टुगेदर विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, और हम उसके अंदर ये कैपेबिलिटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं।
अच्छा, सेकंड चीज इसमें ये है कि ये सिर्फ टेक्निकल और डिग्री लेवल प्रोग्राम्स तक काफी नहीं है, क्योंकि हमने जिस तरह बात की कि हर लेवल तक आपको कैपेसिटी बिल्ड करते हुए एआई चाहिए। तो जो वोकेशनल एजुकेशन है उसके ऊपर उसके करिकुलम के अंदर इंक्लूजन इसलिए हो रही है, अब अभी हम फॉरम से जो इसके ऊपर करिकुलम डिजाइन कर रहे हैं, दैट इज टू इंट्रीब्यूट AI फॉर मीटिंग द इंडस्ट्री डिमांड, क्योंकि इंडस्ट्री में जिसका मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्री में जो गैप्स हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए करंटली हम जो फेस चल रहा है, हम एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड कि हमारी करंट कैपेसिटी रिक्वायरमेंट क्या है। उसकी वजह ये है कि यू कैनॉट मैनेज समथिंग, यू कैनॉट control it, and you cannot control something, you cannot measure it. तो हम उसको मेजर करके उसके अभी हमारी करंट डिमांड और सप्लाई क्या है, तो हम इसको इनकलकेट कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एआई में थोड़ी सी और भी एग्जांपल देता हूँ कि इसका मतलब सिर्फ एआई को पढ़ाना नहीं है, इवन इन एजुकेशन सिस्टम एआई बेस्ड जो टूल्स हैं, टेक्नोलॉजीज है, हम उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की तरफ ऐड कर रहे हैं। अब इसका मतलब मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के अंदर एआई मशीन लर्निंग का रोल बहुत है, यानी कि जो ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग है वो इस वक्त अवेलेबल है। यू कैन सी कि आप ऑनलाइन फॉर्म में लर्निंग कर सकते हैं, लेकिन जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है और उसकी मैथ की सर्टेन कैपेबिलिटीज वीक है, तो ये टेक्नोलॉजी हमें हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड कि उसका क्या वीक है, और स्पेसिफिक करिकुलम इन द रियल टाइम उस स्टूडेंट के लिए वो प्रॉब्लम डिवाइस होती है, जिसके ऊपर वो प्रैक्टिस करता है। और दैट इज हाउ, ये मैं आपको एक सिंपल सिनेरियो दे रही हूँ जिसमें एआई हेल्प्स एजुकेशन। अच्छा, नेशनल इनिशिएटिव्स और उस पर थोड़ी सी बात करनी होती है कि मैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, लेकिन फॉर एग्जांपल यूज केसेस इन जस्टिस, हम इसके ऊपर भी एक काम कर रहे हैं कि कितना केस फिक्सेशन है फॉर एग्जांपल, या जस्टिस सिस्टम के सिटीजन्स को उनके जो केसेस हैं उनके बारे में विजिबिलिटी मिले, उसके लिए एआई यूज जी बहुत जरूरी है जी, बिल्कुल एग्जैक्टली। इससे हमारी अदालतों का निज़ाम भी किस हद तक बेहतर हो जाएगा और जो तनकीद हो रही है अदालतों पे वो भी कम हो जाएगी। हाँ, और आई कैन टेल यू, क्योंकि हम क्लोजली काम कर रहे हैं इस वक्त मुख्य स्पोर्ट्स के साथ, कि हमारी जो कंट्री की लीडरशिप है, क्योंकि मैं डायरेक्टली उनके साथ काम कर रहा हूँ, दे आर वेरी कीन एंड वेरी मोटिवेटेड कि वो इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज करके जस्टिस सिस्टम के अंदर एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी बढ़ाए। एंड आई कैन टेल यू के हाईएस्ट लेवल ऑफ कोर्ट सिस्टम के ऊपर एक एआई का फॉरम क्रिएट कर दिया गया है, और मैं भी उस फॉरम का पार्ट हूँ। तो पूरी कंट्री से जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसका पार्ट है, और हम इसकी ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी के यूज केसेस पे करंटली काम। ये फर्स्ट टाइम इन द कंट्री हुआ है कि इस लेवल पे उन्होंने एआई के ऊपर एक फॉरम बना दिया, और उस फॉरम में बैठ के हम मतलब प्रिसाइज प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहां एआई की अपॉर्चुनिटी हम अवेल कर सकते हैं। सही जी, सही। इसके बाद हेल्थ की मेरा ख्याल मैंने बात कर दी, जिसमें मैं ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन इसमें एक चीज ये बता देता हूँ कि एआई बेस्ड सिर्फ डायग्नोस्टिक टूल्स नहीं, बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड के कुछ यूज केसेस में आपको बताया था, फॉर एग्जाम्पल रोबोटिक आर्म सर्जरी, रिमोट सर्जरी, रोबोटिक आर्म से एआई प्लेज अ की रोल। पाकिस्तान में अभी वो नहीं हो पाई, उसके सर्टेन रीजंस है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये ऐसे नहीं है कि आपने एआई लगाई और काम हो गया, आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर इट टेक्स टाइम जनाब, एवरीथिंग। जिसका 5G है, और वो अगर वो नहीं होगा तो आप रिमोट सर्जरी नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी। फ्यूचरिस्टिक एंड पे मैं थोड़ा सा वे फॉरवर्ड आपको ये बता देता हूँ कि वी नीड टू एनकरेज पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट, एकेडेमिया एंड प्राइवेट सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर टू सस्टेन एआई ग्रोथ, क्योंकि ये सस्टेनेबल ग्रोथ होगी तो हमारी कैपेसिटी, हमारे लोग, हमें अच्छा टैलेंट मिलेगा जिसको हम ग्रूम करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और वो आगे आएंगे। तो इंशाल्लाह आई सी अ बिग रोल ऑफ एआई इन द गवर्नेंस, in the automation system, governance system, building and education, and inshallah we are on the right path, but yes, there is a lot to do. Okay sir, तो बहुत बहुत शुक्रिया बाबर जावेद साहब का, आपने हमें आगाह किया कि लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुई है, और कुछ इलेक्शन के हवाले से भी कुछ एआई रोल प्ले करेगी या नहीं, आपका कुछ है इसमें कोई ख्याल?
جی اچھا، اس میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کیونکہ ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ وی بین ورکنگ آن سیورل پروجیکٹس. دیکھیں ابھی کرنٹ جو سسٹم چل رہا ہے، کیونکہ کرنٹ الیکشن از ٹو کلوز، تو ابھی تو اتنی جلدی یہ ٹرانسفارمیشن نہیں آتی. بٹ آئی کین ٹیل یو کہ ہمارے جو الیکشن کمیشن آل ٹیکنالوجیز اور ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کر رہے ہیں ان فیوچر کہ ہم کیسے اپنی کنٹری کے اندر ایفیشینسی اینڈ ٹرانسپیرنسی کو امپروو کر رہے ہیں. ان یوز کیسز پہ آلریڈی کام ہو رہا ہے، لیکن ٹوڈے آج ہم اتنے کلوز نہیں ہیں جس طرح کہ باقی دنیا میں بھی. باقی دنیا میں جو ہے جو پاکستان میں تو نہ ہونے کا ریزن بھی ہے نا، اس لیے ابھی وہ نہیں ہو سکتا. اس کے ملٹیپل ریزن ہیں ان اپ کمنگ الیکشن، کیونکہ یہ تو بہت کلوز ہے. لیکن یس، ہم اس کے اوپر ڈسکشن از آلریڈی انڈر وے، آئی کین سے. جی بالکل جناب، یہ ہو جائے بابر صاحب تو بڑا کاسٹ افیکٹو بھی ہوگا اور افیکٹو بھی ہوگا، اور جو ہمارے بہت سے اداروں پر جو تنقید کی جاتی ہے تو وہ تنقید بھی ختم ہو جائے گی، جو کہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. تو بہت شکریہ بابر جاوید صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں آگاہ کیا لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کے ساتھ. تو اب آپ بتائیے مجھے نبیل صاحب، آپ نے سنا بابر جاوید صاحب کو، تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بابر جاوید صاحب نے باقی فیلڈ کے بارے میں تو صحیح بات کی، جس طرح سے ہیلتھ کیئر ہے، یہ ساری چیزیں، لیکن جب پالیٹکس کی بات آتی ہے خاص طور پہ الیکشن میں، تو میں نے بتایا نا کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن بابر صاحب کو کیا یہ لگتا ہے کہ اے آئی کی امپلیمنٹ پاکستان میں کر دیں؟ کیونکہ جو دھاندلی ہوتی ہے ہر الیکشن میں ہمارے ہاں، تو ہمارے جو آقا ہیں ان کو تو کبھی بھی نہیں یہ چیز وہ کرے گی کہ پاکستان میں سب چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہو جائے. کیونکہ پاکستان میں اگر ٹرانسپیرنٹ ہو گئی تو سارے کے سارے جو ہے وہ جن کے اپنے مفادات ہیں تو وہ کیسے حاصل کریں گے. تو یہ چاہے آئی ٹی منسٹری ہو کچھ ہو، تو ہمیں، کیونکہ ہم ایک ایجوکیٹڈ سٹیزن ہیں، تو ہمیں ریالٹی چیک دینا چاہیے. دوسری فیلڈز میں ہم اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم الیکشن کمیشن جو کہ اور جو ہماری خاص طور پہ جوڈیشری ہے اس میں اے آئی کبھی بھی امپلیمنٹ ہوگی انٹل انلیس کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ واقعی میں ایک بار غسل کریں، نہائے دھوئیں، قرآن پاک کو دوبارہ پڑھ کے کلمہ پڑھیں اور یہ عہد کریں کہ اب وہ پاکستان کے لیے اور مسلمان بن کے آگے جائیں گے، تو شاید اے آئی امپلیمنٹ ہو جائے ان دو جگہ پہ. ادروائز یہ صرف کہنے تک اچھا ہے، اے آئی امپلیمنٹ ہو جائے. تو یہ اے آئی کا مطلب دیکھیں، اے آئی امپلیمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ پھر ہیومن انٹرفیرنس ختم ہو گئی. ہیومن انٹرفیرنس ختم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ پھر جو عوام فیصلہ کرے گی وہ ہوگا. پھر سلیکٹرز کا رول، پھر سلیکٹرز بیچارے کیا کریں گے؟ وہ تو ان کے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے بیچاروں کے. تو یہ میرٹ بیس فیصلے ہوں گے، میرٹ بیس فیصلہ ہوگا نا. دیکھیں ٹیکنالوجی پاکستان میں کیوں امپلیمنٹ، اب جیسے آپ پراپرٹی کے کیسز میں آپ نے بھی لی ہوگی پراپرٹی، ہم نے بھی لی ہوئی ہے. ایک پراپرٹی کو ویریفائی کرنے کے لیے کراچی میں آپ کو جانا پڑتا ہے سیوک سینٹر، اس کے پاس کھڑا ہونا پڑتا ہے، یہ ساری چیزیں آٹومیٹ ہو سکتی ہیں. کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ بھائی وہ جو نیچے بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ آپ سے رشوت لیتا ہے، وہ رشوت لے کے آگے جو بڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ جو ہمارے پورا سسٹم ہے نا، تو اگر آ گئی ٹرانسپیرنسی تو پورے سسٹم کو رشوت کون دے گا؟ اے آئی رشوت تو نہیں دیتی. یہ چکر. جی تو جی میں اس وقت بریک کی طرف جاتا ہوں. بریک کے بعد پھر ہم کنٹینیو کریں گے اور سید امجد حسین صاحب سے پوچھیں گے کہ اے آئی کے رول کے بارے میں، آن لائن ایجوکیشن میں کیا رول ہے. تو بتائیے امجد صاحب ذرا آپ کچھ آن لائن ایجوکیشن کے بارے میں، جو آپ ہماری ڈسکنٹینیو گئی تھی ڈسکشن، تو بتائیں. ہاں بالکل سر، میں تھوڑا سا انٹروڈکشن تو بس میرا یہ ہے کہ نام سید امجد حسین ہے، میرا تعلق ایجوکیشن، انفارمیشن سیکورٹی، سائبر سیکورٹی، بس آن لائن کے بارے میں بتائیں، آن لائن ایجوکیشن کے بارے میں. تو یہ سلسلہ رہا. تو اب یہ کہ آن لائن ایجوکیشن جو ہے پاکستان میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ورلڈ وائڈ اس کو بہت زیادہ بڑھ گیا جب سے آپ کا کووڈ آیا. کووڈ کے حوالے سے معاملات رہے تھے. تو جو ہم سے دیکھ رہے تھے کہ اگر 10% تھا تو وہ ایک دم 90% پہ چلا گیا اور لوگ گھر پہ بیٹھے بیٹھے سارے کورسز کرنا شروع کر دیے. تو اب بیسیکلی اسی چیز کو انالائز میں نے کیا اور ہمارے ساتھیوں نے کیا دوسرے بعد میں. تو پاکستان میں ہم نے سوچا کہ پاکستان میں جو ہمارے جو ایجوکیشن ہے اس کو تھوڑا معیار کو بلند کرنے کے کچھ ایسے ٹولس لے کر آئیں یا ایسے سسٹم لے گئے جو آن لائن کے حساب سے فائدہ مند ہو. تو پھر اپنے لنڈن کالج آف آن لائن لرننگ جو ہے، جو کہ یو کے بیسڈ آرگنائزیشن ہے، مگر اس کے بیک پہ جو ہے وہ پاکستانی اس میں انوالو ہیں اور کچھ گورے بھی ہیں اس میں. تو بھارت، تو ہم نے پھر اس کہا کہ ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں وہاں تو آئی ٹی میں ایسے بوم آیا ہوا ہے کہ آپ ہر بچہ جو ہے، بچہ گھر میں، خواتین کیا سب ایجوکیشن میں لگی آن لائن. سلیکان ویلی کے لیے تو ساری فورس جو تیار ہوتی ہے وہ بنگلور سے ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہاں پر تھوڑا میرٹ سسٹم بھی ہے، تھوڑا سا وہ اپنا ایجوکیشن میں توجہ بھی دیتے ہیں، کھاتے کم ہیں، بچوں پہ زیادہ پیسہ لگاتے ہیں پڑھائی کے حوالے سے.
हमारे यहाँ पर लोग जो प्राइवेट सियासी मंशूर में हमारे यहाँ एजुकेशन होती ही नहीं है लोगों के। तो हमने सोचा भी पाकिस्तान जब पड़ोसी मुल्क हमारा बन सकता है तो भाई दूसरे हमारे बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते। तो हमारे बच्चों पर वो एजुकेशन, वो मेयार, वो अवेयरनेस या वो एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है, अब कैसे दिया जाए। तो फिर हमने इसको पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया कि यहाँ के हमारे स्टूडेंट को कम कॉस्ट पे, वैसे कॉस्ट तो काफ़ी ज़्यादा महंगी है मगर ये हमने पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के कम कॉस्ट पे ये चीज़ें स्टार्ट की। इसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है, इसमें आईटी के कोर्सेज़ हैं, आईटी ऑडिट्स हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज़ हैं, रेस्टोरेंट के भी हैं, यानी ये हेल्थ के भी इसके अंदर है। जो अब फिर उससे फ़ायदा है कि ये सारे कोर्सेज करने पर ये सारे एक्सेप्टेबल हैं और जॉब गारंटीड है। यानी कि अभी भी कई स्टूडेंट्स को उन्होंने सर्टिफिकेट किया, उनको फॉरन जॉब वीज़ा वर्क परमिट वगैरह उनको मिला, एम्बेसी में इनको स्टूडेंट इसी को प्रीफर करते हैं। अगर बहुत बड़ा एक एडवांटेज जो हम पाकिस्तान में लेकर आए तो ऑन जॉब अगर हायरिंग हो जाए अगर तो फिर अभी बताऊँगा आपको, इंशाल्लाह कभी इंशाल्लाह टाइम मिलेगा आपसे दोबारा बैठेंगे। ये नहीं इंशाल्लाह हम कोई ऑनलाइन एजुकेशन में एक सेपरेट प्रोग्राम और देख लेंगे। दूसरा ये कि फिर ये कि पाकिस्तान में एक आईटी के हवाले से ना, और फिर पर्सनलाइज एजुकेशन जो बहुत कम है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि एक तो बेनिफिट इसका ये है कि आदमी जो है डायरेक्ट ऑनलाइन, यानी जो वीडियोस वगैरह जो है सारे प्रोफेशनल्स हैं वहाँ के, बाहर के, यूके के और इंडिया जो भी हर सारे लेवल के लोग हैं तो वो उसे पढ़ा रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में वो बेस या वो एजुकेशन नहीं है, ऑनलाइन ना टीचर्स में वो बात है ना स्टूडेंट्स में वो बात है। तो इस हवाले से ये ज़्यादा पाकिस्तान के हिसाब से बेस्ट है। और मैं समझता हूँ कि जो ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो स्कूलिंग से लेके मास्टर पीएचडी लेवल तक होनी चाहिए। और इसके अलावा जो ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वेनिंग जो है, ये ट्रेनिंग भी इसी में हो जाए। जबकि मैं तो चाहूँगा कि हमारी जो लाइब्रेरी है ये गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करे। बाबर साहब लाइब्रेरी को सपोर्ट करे गवर्नमेंट का मतलब हमारे पास जो हमारी आईटी की लाइब्रेरी है, आईटी की लाइब्रेरी जो हमारे कोर्सेज हैं, जो 300+ कोर्सेज हैं, वो कोर्सेज ऐसे हैं जो मैं काफ़ी अर्से पहले बात भी हुई थी इस बारे में, जब पिछले प्राइम मिनिस्टर थे जो भी थे उनसे, तो वह फिर वो मामला तो कुछ ऐसा रहा कि हमारी मीटिंग से हो नहीं पाया, जबकि उन्होंने खुद ही मुझे कॉल किया था। तो कभी हम मीटिंग करनी है, बारह नहीं हो पाई मीटिंग। तो अब ये कि हमारे बाबर साहब माशाल्लाह से हमारे इस फील्ड के आदमी हैं और इस फील्ड में अच्छे, यानी कि मेरिट की बुनियाद से पहुँचे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये ऑस्ट्रेलिया बेस्ड रही है, तो जानते ही होंगे हमें। तो मकसद कहना ये है कि अगर ये थोड़ा सा बैठें, डिस्कस करें हमारे साथ, तो हम ये लाइब्रेरी बहुत ही मिनिमम कॉस्ट के ऊपर तमाम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर तमाम यूनिवर्सिटीज़ में हम ये दे देंगे। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट जो वो तमाम जो स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो एजुकेशन बढ़ जाएगी और बहुत फ़ायदा होगा इससे। आज कहीं जाने कि वो इस लेवल के स्टूडेंट्स हमारे हो जाएंगे, बल्कि उसका रिव्यू अगर आप देखें उस कोर्सेज़ के कि वर्ल्ड में इस लेवल के कोर्सेज़ या स्टैंडर्ड साइज के नहीं, कोई भी नहीं है। चाहे वो कोई भी और नाम नहीं लेना चाहा, कोई तो भारत जो भी डिफरेंट जो प्रोवाइडर्स हैं ऑनलाइन के, उस लेवल पर नहीं है। तो आपको खुद ही अंदाजा आएगा पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा ये एज हम यानी बेनिफिट लेकर आए। तो भारत तो ये एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात जो हमारे इमरान साहब ने पूछी थी वो क्या था, क्या पाकिस्तान में कितना % लोग ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ हैं? पाकिस्तान में जो पिछली दफ़ा जो मेरा एक तरह से बातचीत रही या जो भी लोगों से डिस्कशन हुआ, तो यकीन जाने के तकरीबन 40 to 50% लोग उसमें करें। अभी इससे लगा भी अब ऑनलाइन एजुकेशन जो बताया कि डॉन जो बता रहे हैं कि हमारा ब्रेन जो है वो ड्रेन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये कि अब लंदन कॉलेज इंटरनेशनल क्या कहते हैं एडमिशन भी हमने स्टार्ट किए। 250 यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास हैं और 20 कंट्रीज़ हैं और जनाब 80 से ज़्यादा कैंपसेस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। तो अब उसमें आज यकीन जाना भी हमने जो लॉन्च किया तो पाकिस्तान से इतनी यानी कि एप्लीकेशंस आई हैं, हम तो परेशान हो गए, ठीक है। तो बाहर जाने के लिए और फिर क्योंकि हमारा तो ज़ाहिर है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान से नहीं, पड़ोसी ममालिक हैं, दूसरे कंट्रीज़ हैं, वहाँ से भी बेताशा लोग जो हैं। अच्छा खाली पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, ये मैं आपको बता दूँ, आप ये समझे खाली पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हाँ यकीन जाए जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं वहाँ भी, अच्छा वहाँ पर, अच्छा हमने जब यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड कंट्री से ज़्यादा ब्रेन ड्रेन होता तो अब ये जो है ना, अब ये हम नहीं कह सकते, ये हर जगह है, हर जगह ही हो रहा है। अब वो भारत की कोई वजूहत हैं, मैनेजमेंट की लैप्सेस हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो एक तो ये है, तो मैं समझता हूँ बैड गवर्नेंस सबसे बैड गवर्नेंस, और दूसरी ये कि पाकिस्तान में जो भाई आपने कहा, तो बेसिकली पाकिस्तान के हवाले से हमें तमाम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ पाकिस्तान में रिफॉर्म्स आनी चाहिए, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सिस्टम जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे कई लोगों ने इसके बारे में बात भी कही है। और जब तो पाकिस्तान रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ नहीं आएगा, चाहे वो
پورے سسٹم کی بات کر رہا ہوں میں, صرف ایک سسٹم کی بات نہیں کہ ہر جگہ پرابلمس ہیں, پھر کرپشن یہ وہ بےتحاشا چیزیں ہیں, میرٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو جس کی وجہ سے جو ظاہر تو لوگ مایوس ہو کے پھر دوسرے جا رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ جس مقصد کا ہمارا ملک جس پہ بنا تھا اس حوالے سے جو قرآن و سنت کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں ہیں جس پہ عمل درآمد نہیں ہوا, جس کی وجہ سے چیزیں جو ہے وہ جی بالکل خراب ہوتی چلی گئی. صحیح کہہ رہے ہیں, یہ سارے معاملات. تو اب میں ایک سوال آپ سے پوچھوں گا کہ اے آئی کا بزنسز میں کیا رول ہے, یہ مجھے تھوڑا سا ضرور بتائیں کہ اس میں بھی کچھ آئی ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے ہماری جو کمپنی ہے ایگزٹ بیس, یہ مارکیٹ پلیس ہے جہاں پہ آپ اپنا بزنسز خرید و فروخت کر سکتے ہیں. جیسے OLX پہ پروڈکٹ بیچتے ہیں تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی بزنس خرید سکتے ہیں یا بیچ سکتے ہیں. اب یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس, کیونکہ پاکستان میں نا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ غریب ملک ہے, لیکن پاکستانیوں کے پاس بہت پیسہ ہے. گورنمنٹ کا اس لیے نہیں ہے کہ کھا جاتے ہیں لوگ, لیکن انڈیویجول اس کے اوپر نا بہت پیسے ہیں. تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یار میرے پاس فار ایگزامپل 1 کروڑ روپے پڑا ہوا ہے تو میں اسے کہاں انویسٹ کروں. تو ہم اس طرح کا AI ٹول بنانے کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ فار ایگزامپل کوئی ہماری ویب سائٹ پہ ہے ایگزٹ بیس پہ, وہ اس ٹول کے ساتھ انٹریکٹ کرے, اسے بتائے. اور کتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں, کتنے لوگ مستفید بھی ہو رہے ہیں, لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا. جو بائنگ اینڈ سیلنگ پاکستان میں ایک ریلیٹیولی نیو کانسیپٹ ہے. بائنگ اینڈ سیلنگ مطلب اس میں ریل اسٹیٹ وغیرہ نہیں, بزنسز فار ایگزامپل کہ کوئی بزنس آپ نے کرنا ہے, کوئی بزنس میں رن کر رہا ہوں, فار ایگزامپل میرا ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے, اب میں اسے اگر بیچنا چاہتا ہوں تو وہ ایگزٹ بیس پہ آ کے رکھ سکتے ہیں اور ٹوٹل سیل ہو سکتا ہے. اسی طرح سے آپ نے کوئی بزنس خریدنا ہے, فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں کہ یار میں ریسٹورینٹ اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں, تو یو ہیو 2 آپشن کہ ایک چیز آپ بائی کر لیں, ایک رننگ ریسٹورینٹ کو خرید لیں. تو ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, ریسٹورینٹ لکھیں, لوکیشن سلیکٹ کریں, تو آپ کو جو اس لوکیشن میں رننگ ریسٹورینٹ بکنے کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا ہم کر یہ رہے ہیں, کوشش یہ کر رہے ہیں اس طرح کا AI پلیٹ فارم بنانے کے لیے کہ آپ آئیں, آپ لکھیں یار میرے پاس 1 کروڑ روپے اور میرے یہ گولز ہیں کہ مجھے اگلے 5 سال میں یہاں پہنچنا ہے, مجھے اس طرح کی انڈسٹری میں کام کرنا ہے. تو جو پرسنلائز آپ کو نا ڈیل بنا کے خود دے دے گا کہ بھئی آپ یہ بزنسز ہیں ان میں انویسٹ کریں, پوری فیزیبلٹی. کیونکہ ابھی ہم کیا کرتے ہیں, ابھی ہم یہ مینول کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ آئیں گے نا تو آپ مجھ سے بات کریں گے یا میری ٹیم کے کسی بندے سے بات کریں گے, ہم آپ کو دیکھیں گے, سمجھیں گے, اس کے حساب سے گائڈ کریں گے, لیکن وہ پورا AI ٹول ہم بنا دیں گے جو آپ کے حساب سے آپ کو گائڈ کرے. صحیح. تو چلیں جناب, میں اپنے اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ حکومت پاکستان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ٹولز کو استعمال کرے مختلف شعبوں میں, خاص طور سے حالیہ الیکشن جو ابھی 8 فروری کو ہونے والے ہیں. حکومت پاکستان ہنگامی بنیادوں پر AI ٹولز کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے فیصلے بھی صحیح کرے, میرٹ پر فیصلے ہونے چاہیے. اس کے علاوہ خرچہ بھی کم ہوگا, کاسٹ افیکٹو بھی ہے اگر آپ AI ٹولز کا استعمال کرتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا. کیونکہ اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ الیکشن 2024 جو ہے اس میں سب سے بڑا جو چیلنج جو ہے ہمارے ملک کو وہ کریڈیبلٹی کا ہے آنے والی حکومتوں کا. اور اگر AI ٹول کے ذریعے لوگ منتخب ہوں گے, ہمارے نمائندے اگر AI ٹول کے ذریعے منتخب ہوں گے تو لازمی قوم ان پر اعتماد کرے گی کہ ہاں بھائی یہ واقعی میں صحیح فیصلے ہوئے, یہ واقعی فیصلے میرٹ پر ہوئے. تو سب سے بڑا جو کریڈیبلٹی کا ایشو ہے آنے والی حکومت کو وہ حل ہو جائے گا. تو آپ مجھے اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں اگلے ہفتے پھر پیش ہوں گا, کسی اچھے ایشو پر ہم بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ, اللہ حافظ.